بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذوالقرنین، حضرت خضر علیہ السلام اور آب حیات کی تلاش، یہ ایک ایسا راز ہے جسے صدیوں سے کہانیاں اور داستانیں سناتی آئی ہیں۔ ایک پہاڑ جو آسمانوں کو چھوتا ہے، جہاں نہ عام انسان جا سکتا ہے اور نہ ہی عام آنکھ اسے دیکھ سکتی ہے، یہ ہے کوہ کاف، وہ پر اسرار مقام جہاں نہ صرف جنات اور پریاں بستی ہیں بلکہ جہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سفر کا ایک اہم حصہ تھا اور شاید حضرت خضر علیہ السلام نے بھی یہیں آب حیات پیا تھا۔ لیکن کیا یہ حقیقت ہے یا محض ایک دیو مالائی کہانی؟ چلیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ کہف میں ایک عظیم بادشاہ کا ذکر ہے جس نے مشرق اور مغرب تک سفر کیا اور ظالم اقوام پر عدل قائم کیا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے زبردست طاقت دی تھی اور وہ یاجوج ماجوج کی شرانگیزی کو روکنے کے لیے ایک عظیم دیوار بنانے میں کامیاب رہے۔ بعض روایات میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کوہ کاف کا سفر بھی کیا تھا جہاں جنات اور دیو موجود تھے۔ لوک کہانیوں کے مطابق کوہ کاف میں ایک ایسی دنیا بستی ہے جو عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پریاں یہاں اپنے سنہری محلات میں رہتی ہیں جن کے دروازے جادوئی الفاظ سے کھلتے ہیں۔ کئی قدیم فارسی اور عربی داستانیں بتاتی ہیں کہ کچھ بہادر لوگ جو یہاں پہنچنے میں کامیاب ہوئے انہیں یا تو خزانے ملے یا وہ ہمیشہ کے لیے گم ہو گئے۔ لیکن کیا یہ بات سچ ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ ہیں کیونکہ انہوں نے آب حیات نوش فرمایا تھا۔ بہت سی روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ آب حیات کوہ کاف کے قریب ایک خفیہ چشمے میں پایا جاتا تھا۔ بعض کہانیوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مہم جو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ کوہ کاف کی طرف سفر کیا تاکہ وہ بھی آب حیات حاصل کر سکے، مگر وہ راستے میں ہی گم ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف میں جنات اور دیووں کی ایک علیحدہ دنیا ہے۔ کچھ کہانیاں بتاتی ہیں کہ یہاں ایک عظیم سلطان کی حکومت تھی جو نہایت ذہین اور طاقتور تھا۔ وہ دیو اور جنات کو اپنے قابو میں رکھتا اور اپنے فیصلوں میں عدل اور انصاف کا پابند تھا۔ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں بھی موجود تھی اور جنات کو یہاں سے حکم دیا جاتا تھا۔ بعض روایات میں کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف کے قریب وہ مقام تھا جہاں حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات نوش فرمایا اور انہیں وہ علم عطا ہوا جو عام انسانوں کو نہیں دیا جاتا۔ آب حیات کا یہ راز آج بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ کیا یہ صرف ایک علامتی ذکر تھا یا حقیقت میں ایسی کوئی چیز موجود تھی؟ اگر ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو کوہ کاف اور پریوں کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ قرآن میں ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے لیکن ان کے کسی بھی تعلق کو کوہ کاف سے نہیں جوڑا گیا۔ یہ تصورات زیادہ تر لوک کہانیوں، صوفی روایات اور فارسی ادب سے آئے ہیں جنہوں نے ان تاریخی شخصیات کو ایک طلسماتی رنگ دے دیا۔ یہ داستان ایک طرف اسلامی تاریخ اور دوسری طرف دیو مالائی کہانیوں کا حسین امتزاج ہے۔ کوہ کاف کے بارے میں سن کر ہر کوئی حیرت میں پڑ جاتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ لیکن ان کہانیوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک نئے جہان کی سیر کراتی ہیں، ایک ایسی دنیا جہاں حقیقت اور تخیل آپس میں مل جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں پریوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں جنات کا ذکر ہے مگر ان کی کوئی خاص جگہ کوہ کاف نہیں بتائی گئی۔ پریاں فارسی اور ہندوستانی لوک کہانیوں کا حصہ ہیں، اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہیں۔ قدیم فارسی، عربی اور ترک ادب میں کوہ کاف کو ایک خیالی پہاڑ سمجھا جاتا تھا جہاں پریاں، جنات اور دیو رہتے ہیں۔ بادشاہ اور ولی وہاں جا کر روحانی طاقتیں حاصل کرتے ہیں، جادوگر وہاں جا کر سحر سیکھتے ہیں۔ قدیم فارسی ادب میں شاہ نامہ فردوسی میں کوہ کاف کو پریوں اور جادو کی جگہ کہا گیا ہے۔ عرب داستانوں جیسے الف لیلا میں بھی کوہ کاف کا ذکر طلسماتی مخلوقات کے مسکن کے طور پر آتا ہے۔ لیکن اسلامی عقیدے کے مطابق جنات ایک حقیقت ہیں لیکن پریوں کا کوئی تصور قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی اور آپ مزید ایسی تاریخی اور دیو مالائی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ایمان کا اجالا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوہ کاف حقیقت میں موجود ہے یا یہ صرف ایک دیو مالائی داستان ہے۔ آپ کے خیالات کا ہمیں شدت سے انتظار رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کی پہچان عطا فرمائے، آمین۔